جو دل کے مریض ہیں ان کے لیے روزہ رکھنا کیسا ہے؟ دل کی جو کیفیات ہیں وہ 3 طرح کی جو ہماری طب میں ہوتی ہیں۔ رمضان جو ہے اس میں اللہ نے ایسی خیر رکھی ہے کہ دل والے مریض کے لیے تو یہ بہت کمال کی چیز ہے۔ اور ایسا پیشنٹ جس کے بلاکیج ہو اس کی ہنڈیا ایک تو دیسی گھی میں بنے، دوسرے نمبر پہ ادرک، لہسن، کالی مرچ اور ہلدی اس کا استعمال ہنڈیا میں زیادہ ہو تاکہ وہ خون کو پتلا رکھے۔ ادرک کا قہوہ، پودینہ، اجوائن اور تیز پتہ، اس کا قہوہ اگر پی لیا جائے تو بڑا کمال کا رزلٹ ہے۔ تو روزے میں ایسے کون سے سمٹمز ہوتے ہیں کہ جہاں پہ انہیں یہ آئیڈیا ہو جائے کہ یہ اب جو ہے نا ڈینجر سائنز ہے؟ جب بلاکیج ہوتی ہے تو پین یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے، سٹارٹ ہو کے اسی طرح پیچھے کو جاتی ہے، پھر یہ پورے بازو میں آ جاتی ہے۔ جب یہ کنڈیشن آئے تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ آپ کی حالت خطرے میں ہے، فوری طور پہ آپ روزہ افطار کر لیں، کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ جن کے بائی پاس ہوئے ہوئے ہیں یا وہ لوگ اگر اچھا فیل کر رہے ہیں یا صحت مند فیل کر رہے ہیں یا ان کو اب ایسا کوئی ایشو نہیں ہے لیکن 1-2 سال پہلے سرجریز ان کی ہوئی ہیں تو وہ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ صرف ایسا پیشنٹ احتیاط یہ کرے۔ رمضان میں ہارٹ پیشنٹس کے لیے روزہ رکھنا کیا صحت کی علامت ہے؟ کیا وہ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اور اگر وہ رکھ سکتے ہیں تو ان کو کون سی غذا لینی چاہیے؟ کیا لائف سٹائل اڈاپٹ کرنا چاہیے؟ سحر افطار میں وہ ایسی کون سے قہوہ جات لیں گے کہ جن کی وجہ سے ان کی طبیعت بھی ٹھیک رہے گی، ان کو ہارٹ کا کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا؟ اور اگر خدا نخواستہ آپ کو روزے کے دوران کسی بھی قسم کے یہ والے سمٹمز نظر آئے اپنی طبیعت میں تو فوری طور پر آپ کو اپنا روزہ چھوڑنا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ حکیم صاحب آپ کے تشریف لانے کا۔ جیسے کہ رمضان چل رہا ہے تو ہم نے ڈائبٹیز پہ بات کی، ہم نے کڈنیز پہ بات کی، لیکن آج جو ہم بات کریں گے وہ دل کے مریضوں پہ بات کریں گے کہ جو دل کے مریض ہیں ان کے لیے روزہ رکھنا کیسا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ پہلے تو آپ کو بھی رمضان مبارک ہو، جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں سب کو رمضان کی مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ پھر موقع دیا کہ رمضان کی روزے رکھیں اور عبادات کر کے اپنے گناہوں کو بخشوا لیں۔ تو اس میں صحت کا رول بہت اہم ہوتا ہے۔ جب انسان فٹ ہوتا ہے تو اس میں عبادات کی لذت بڑھ جاتی ہے۔ عبادات جو ہے اس میں جو قرآن مجید میں بھی ہے کہ قوی مومن، اور حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قوی مومن پسند ہے، یعنی کہ طاقتور، جب وہ نماز پڑھے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے۔ تو اس کے لیے صحت اچھی کا ہونا ضروری ہے، اور صحت کے لیے پھر غذا کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ تو اس میں دل کے حوالے سے جو آپ نے بات کی یہ بہت ضروری ہے۔ ہارٹ پیشنٹ ہے ہی بہت زیادہ، تو ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ رمضان وہ کیسے گزاریں۔ اب یہاں پہ دل کی جو کیفیات ہیں وہ 3 طرح کی جو ہماری طب میں ہوتی ہیں۔ اس میں ہوتا ہے کہ اگر تو دل کے پٹھے کمزور ہیں، اعصابی کمزوری ہے، تو اس میں دل پھول جائے گا، اس میں دل کمزور ہو جائے گا، فیصلہ کرنے کی قوت کم ہو جائے گی، ڈر خوف انسان کے اندر ہوگا۔ اگر انسان کے نا دل میں سکیڑ پیدا ہو گیا، خشکی بڑھ گئی ہے، تو پھر سکیڑ پیدا ہو جاتا ہے، بلاکیج آ جاتی ہے، وہ اور مسئلہ ہے۔ اگر گرمی بہت زیادہ ہو گیا تو پھر دل پھیل جاتا ہے، تحلیل میں آ جاتا ہے۔ پہلے تو اس کو سمجھنا پڑے گا، ہارٹ پیشنٹ سارے ہی ہیں لیکن اس میں سب کا علاج مختلف ہے، سب کا علاج مختلف ہے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر رکشے جو اس کے اوپر وہ فلیکس لگی ہوتی ہیں جی، دل کے مریض وہ ادرک کا پانی، لہسن کا پانی اور وہ شہد اور سرکہ سارا کچھ ڈال کے وہ بنا کے پئیں تو یہ دل کے تمام مریضوں کے لیے ٹھیک ہے۔ بالکل غلط ہے۔ وہ صرف ایسے پیشنٹ جن کے بلاکیج ہے، دل کے وال بند ہیں، صرف ان کے لیے بہتر ہے۔ ادروائز ایسا پیشنٹ دل کے پہلے تحلیل چل رہی ہے اس کے لیے تو بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ اعصابی پیشنٹ کے لیے بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ تو اس لیے ہر کوئی نسخہ جو بتاتا ہے کہ دل کے لیے آپ استعمال کر لیں وہ نہ استعمال کریں، اس سے مسئلہ اور بڑھ سکتا ہے۔ پہلے تو اس کی تشخیص ہونا ضروری ہے۔ اب فار ایگزامپل رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اب آپ کا دل کا مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟
پھر اس مسئلے کا حل کیا جائے تو رمضان جو ہے اس میں اللہ نے ایسی خیر رکھی ہے کہ دل والے مریض کے لیے تو یہ بہت کمال کی چیز ہے، کیونکہ اس میں اگر ہم اعتدال کے ساتھ کھائیں تو صبح و شام کھانا کھانے سے آپ کا دل اچھی ورکنگ کرتا ہے، آپ کا ویٹ بھی نہیں بڑھتا، آپ کی طبیعت بھی ٹھیک رہتی ہے۔ لیکن اگر اس کی جگہ پہ ہم صبح کے ٹائم پہ بھی مرغن اغذیہ استعمال کریں سحری میں، جیسا کہ اب ٹرینڈ چل پڑا ہے، صبح کے ٹائم پہ نہاری، حلیم، پائے یا تکے، کباب، ایسی چیزیں پہلے صرف افطاری میں تھی، اب سحری میں بھی شروع ہو گئی ہیں۔ تو ایسے پیشنٹ جو ہیں جو ہارٹ پیشنٹ ہے ان کے لیے تو یہ ساری چیزیں منع ہیں۔ تو اس میں اب ہمیں یہ پتہ کرنا ہے کہ بیماری دل کا مسئلہ کون سا ہے، پھر اس حساب سے اگر تو وہاں پہ عصبیت ہے، دل کمزور ہے، دل کے پٹھے کمزور ہیں، یورن وائٹ کلر میں آ رہا ہے، زبان کا کلر سفید ہے، ٹھیک ہے، اور سستی کاہلی رہتی ہے، پھر تو یہ عصبیت والا پیشنٹ ہے۔ ایسے پیشنٹ کے لیے تو یہ مرغن اغذیہ پھر بھی وہ کھا سکتا ہے، لیکن اس میں کالے چنے بڑے مفید ہیں، فش بڑی مفید ہے، تو اسی طرح اور بھی ایسی مربع آملہ، یہ بہت مفید چیزیں ہیں۔ اگر رمضان میں ساتھ اس کا استعمال کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ عناب، پودینہ اور کلونجی، اس کا اگر قہوہ بنا کے استعمال کیا جائے تو بڑا ہی مفید ہے ایسے دل والے پیشنٹ کے لیے، ایسے افراد کے لیے جن کا دل کمزور ہے۔ کمزوری کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ جاتے ہیں ECG کرواتے ہیں، بالکل ٹھیک آتی ہے، لیکن جب بھی کوئی ٹینشن آئے، پریشانی آئے تو یہاں پہ ان کے پین شروع ہو جاتی ہے، دباؤ پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ یا ایسے پیشنٹ جن کے اندر ڈر خوف ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے، کوئی کسی جگہ پہ کسی پنچایت میں فیصلہ کرنا پڑ جائے، کہیں بات کرنی پڑ جائے تو وہ ان کا دل ڈر جاتا ہے، کوئی بزنس کرنا پڑ جائے تو وہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں۔ تو ایسے پیشنٹ کے لیے پھر یہ رمضان بالکل بہت بڑی نعمت ہے، اس میں لیکن صرف اور صرف یہ قہوہ جات جو ہیں استعمال کیے جائیں، اور روزہ رکھنے سے بھی انسان کے اندر عضلات میں طاقت آتی ہے، خشکی بڑھتی ہے۔ ایسے پیشنٹ کے لیے رمضان کا مہینہ بالکل بڑا پرفیکٹ ہے۔ لیکن اگر اس کے اگینسٹ بات کی جائے بلاکیج والے پیشنٹ کے لیے، اس کے لیے بھی بڑی کمال کی چیز ہے رمضان کے روزے رکھنا، لیکن یہاں پہ غلطی یہ نہ کرے، پکوڑے نہ کھائے، دہی بھلے نہ کھائے، مرغن اغذیہ جیسے میں نے پہلے بولا، پائے لوگ شوق سے کھاتے ہیں، نہاری اور یہ حلیم وغیرہ، اور بھنے چنے یا کالے چنے بنا کے، ایسی چیزوں کا استعمال نہ کریں۔ جیسے لوگ افطاری کے ٹائم پہ دودھ سوڈا پی لیتے ہیں یا ملک شیک پی لیتے ہیں، تو ایسے افراد کے لیے رائس کا استعمال یقین کریں اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ مساجد میں بھی افطاری میں چاول، گھر میں بھی آپ جب بھی کسی افطاری پہ جائیں گے تو رائس لازمی ہوتے ہیں۔ تو ایسا پیشنٹ جس کے پہلی بلاکیج ہے اس کے لیے یہ ساری چیزیں منع ہے۔ بالکل ٹھیک اب ہے۔ ایسا پیشنٹ جو ہے اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ ایک تو اس کے اندر ڈرائنس ہوتی ہے، خشکی ہوتی ہے۔ جب بھی بلاکیج آتی ہے تو اس میں اکثر اوقات پہلے ایسے پیشنٹ کو کانسٹیپیشن شروع ہو جاتی ہے، قبض رہنا شروع ہو جاتی ہے، سٹول کبھی ٹھیک آ گیا، کبھی سخت آ گیا، یہ بڑھتا بڑھتا پھر کئی لوگوں یہ اصل میں مزاج چینج ہو جاتا ہے۔ جیسے ہماری حکمت میں جو مزاج ہے اس میں گرم، خشک، سرد، تر ہے۔ پھر اس میں جو زہریں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں وہ سوزاکی زہر ہے، بواسیری زہر ہے، آتشکی زہر ہے۔ اب یہ جو پیشنٹ ہوتا ہے یہ دل والا، یہ بواسیری زہر والا ہوتا ہے، تو اگر اس کو کانسٹیپیشن کچھ عرصہ رہ جائے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کو بواسیر، پائلز کا ایشو ہو جاتا ہے، اور پائلز کا ایشو رمضان میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کانسٹیپیشن بہت زیادہ ہوتی ہے، لوگ کھائی جاتی ہیں، پانی کم پیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے کانسٹیپیشن آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ پکوڑے دسترخوان پہ نہ ہوں تو روزہ ہی نہیں لوگ کھولتے، سموسے نہ ہوں تو لوگوں کا روزہ ہی نہیں پورا ہوتا۔ تو اس میں یہ غلطیاں ہم کرتے ہیں، ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، بلاکیج بڑھ جاتی ہے۔ اگر یہ نہ کام کیے جائیں، جو ہماری غذا ہے صبح و شام نارمل غذا لی جائے، ایسی چیزیں جس کا مزاج گرم تر ہو، جیسے سبزیاں ہیں، گھیا کدو ہے، گھیا توری ہے، ٹنڈے ہیں، شلجم ہے، گاجر ہے، مولی ہے، اس میں آپ کو گنجائش اللہ نے دی ہے تو بکرا یا دیسی مرغی تھوڑا سا 1-2 پیس ڈال لیں، یہ ڈال لیں۔ اور ایسا پیشنٹ جس کے بلاکیج ہو اس کی ہنڈیا ایک تو دیسی گھی میں بنے، دوسرے نمبر پہ ادرک، لہسن، کالی مرچ اور ہلدی، اس کا استعمال ہنڈیا میں زیادہ ہو تاکہ وہ خون کو پتلا رکھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایسا پیشنٹ جو ہے جب بھی کھانا کھائے، کھانے سے تھوڑی دیر بعد، کھانا کھانے کے تھوڑی دیر بعد
ادرک کا قہوہ، پودینہ، اجوائن، ادرک اور تیز پتہ، اس کا قہوہ اگر پی لیا جائے تو بڑا کمال کا رزلٹ ہے۔ اگر روزہ رکھنے میں ایسی مرغن اغذیہ کھائی گئی ہیں، طبیعت اپسیٹ ہو گئی ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر استعمال کرنا ہے اس میں بڑا سادہ سا قہوہ بتانے لگا ہوں۔ آپ کے بلاکیج ہو گیا، پین شدید ہو رہی ہے، دل کا اٹیک ہو گیا، فوری طور پہ یہ کام کر لیں، اس کے بعد آپ ہاسپٹل میں جائیں تاکہ آپ کی طبیعت فوری طور پہ بحال ہو جائے۔ اور یہ ایسے ایمرجنسی والا قہوہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ہم نے استعمال کروایا، بلکہ میرے والد صاحب کو یہ ایشو تھا، تو ہم نے جب بھی انہیں کوئی مسئلہ بنا تو یہی قہوہ استعمال کرواتے رہے، اور آج الحمدللہ وہ بالکل فٹ ہے۔ یہ قہوہ سادہ سا ہے، اس میں اجوائن لینی ہے 3 چٹکی، اور اس میں آپ نے زعفران کی 3 پتی ہیں، اور زعفران اتنا کاسٹلی نہیں ہوتا، اگر آپ 500 کا لے لیں نا 1 نمبر زعفران، تو آپ کا 1-2 مہینے ختم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ استعمال بہت کم ہوتا ہے۔ 3 پتی اس کی لے لیں، 3 توری لہسن کی لے لیں، اس کا قہوہ بنا کے شہد اس میں ملائیں، ملا کے پلا دیں۔ اگر اٹیک ہوا ہے فوری طور پہ پلا دیں، یقین کریں کپ ختم ہونے سے پہلے خون کی روانی تیز ہو کے طبیعت بہتر ہو جاتی ہے۔ واو۔ تو اسی میں پھر تیسرا جو اس میں کنڈیشن آتی ہے وہ آتی ہے تحلیل والی، جیسے گرمیوں میں لوگوں کا دل کی دھڑکن تیز ہو کے تحلیل ہو کے ان کا دل جو ہے ورکنگ کرنا چھوڑ جاتا ہے۔ اب وہاں پہ پہلے ہی تحلیل ہے، ہر چیز پگھل رہی ہے، تو وہاں پہ ہم نے گرم چیزیں بالکل نہیں کھانی۔ اگر ہم گرم چیز کھائیں گے تو دل کی دھڑکن وہاں پہ تیز ہو جائے گی، گھبراہٹ بے چینی بڑھ جائے گی، جس کی وجہ سے اکثر ہم دیکھتے ہیں جب مئی، جون یا جولائی کا مہینہ آتا ہے، اس میں لوگ چلتے چلتے گرتے ہیں، اٹھتے ہی نہیں ہیں، ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس میں پھر کیا کرتے ہیں ہم؟ ایسی چیز دیں گے جو فوری طور پہ، جو اس کے اندر خون حد سے زیادہ پتلا ہو رہا ہے اور حد سے زیادہ پسینہ آ رہا ہے، اس میں ایسی چیز دی جائے جس سے فوری طور پہ وہ رک جائے۔ جیسے ایک بندہ جون کے مہینے میں مزدوری کر رہا ہو چھت کے اوپر، تو نڈھال ہو جاتا ہے، جب نڈھال ہوتا ہے گرنے لگتا ہے، اسے پکڑ کے فوری طور پہ ہم چھاؤں میں بٹھاتے ہیں، اسے کہ شربت وغیرہ پلاتے ہیں، تو فوری طور پہ اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، طبیعت بہتر ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ ہمارے پاس بڑی بہترین چیزیں ہیں۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، ہارٹ بیٹ ہر ٹائم ہی 100 سے کراسی رہتی ہیں، تو پھر تخم بالنگو بڑی بہترین چیز ہے۔ کھانے میں سبزیاں، پھل، سلاد کا استعمال کیا جائے، یہاں پہ بھی مربع گاجر اچھا ہے، مربع بہی اچھا ہے، مکھن ڈبل روٹی اچھی ہے، اس میں آپ ساگو دانہ لے سکتے ہیں، اس میں آپ کسٹرڈ لے سکتے ہیں، سبزیوں میں دال ماش لے سکتے ہیں، اور یہ جتنی بھی سبزیاں آم گھیا، کدو گھیا، توری، مٹر وغیرہ، یہ ساری سبزیاں استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر اس میں قہوہ جات جو استعمال کریں گے وہ کریں گے سونف، سبز الائچی، دھنیا اور سندل سفید۔ اس کا قہوہ بنا کے ٹھنڈا کر کے پئیں، بہترین ہے۔ اس کے بعد شربت سندل بڑا کمال کا رزلٹ ہے، وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عام روٹین میں اس کو دل کا ڈاکٹر بھی کہا جاتا ہے، ارجن کی لکڑی، ارجن کی چھال اتنی کمال کی ہے، اگر اس کا قہوہ بنا کے ٹھنڈا کر کے استعمال کر لیا جائے تو یہ دل کے مریضوں کے لیے کمال کا رزلٹ ہے۔ پھر اس کے بعد اسی میں املی، آلو بخارا اور زرشک، اس کو رات کو بھگو دیا جائے اور اس کو استعمال کر لیا جائے تو بہترین ہے۔ اسی طرح اس میں سکنجبین بڑی بہترین ہے، وہ بھی اس میں استعمال کی جائے، شربت بزوری اس میں استعمال کر لیا جائے، گوند کتیرہ اس میں استعمال کر لی جائے۔ تو یہ ایسی چیزیں جو اس پروگرام میں بتا رہیں گے، ایسے پیشنٹ جو دل کے مریض ہیں لیکن کیفیات مختلف ہیں، اس میں اگر یہ چیزیں استعمال کی جائیں تو اس کا بڑا بہترین اور زبردست قسم کا علاج ہے۔ تو حکیم صاحب، یہ جتنی بھی ساری چیزیں آپ نے بتائی ہیں یہ سب لوگ استعمال کر سکتے ہیں؟ اگر کسی کو خدا نخواستہ کوئی بی پی کا ایشو ہے یا شوگر کا پرابلم ہے یا ان کو کسی اور قسم کا کوئی گردوں کا مسئلہ ہے، تو وہ لوگ بھی یہ ساری چیزیں، یہ قہوہ جات اور یہ استعمال کر سکتے ہیں؟ اچھا، یہ آپ کا بڑا زبردست سوال ہے کہ اکثر اوقات ہم چیزیں بتاتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ سوال نہیں کرتے، لیکن آپ یہ الحمدللہ پوچھ لیتی ہیں۔ ایسے چونکہ افراد ہوتے ہیں، ایسا پیشنٹ ہوتا ہے جس کا بی پی بھی ہائی ہوتا ہے اور دل کا پیشنٹ بھی ہے، تو یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے اس کی اگر تو بی پی ہائی رہتا ہے تو بی پی کے لیے ساتھ بڑا سادہ سا نسخہ ایک بتا دیتا ہوں، وہ استعمال کریں۔ اور بی پی والا جو پیشنٹ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ گرم چیزیں اس کے لیے اچھی نہیں ہیں، وہ نہ استعمال کریں، نسخہ جات استعمال کریں، لیکن ایسی نسخہ جات جس کے اندر ایسی کوئی چیز ہے گرم، اس کو نہ استعمال کریں یا معالج کے مشورے سے کریں۔ لیکن بلڈ پریشر کی یہاں پہ اس لیے میں دوائی بتانے لگا ہوں کہ بلڈ پریشر اس میں ایسا ایشو ہے کہ تقریباً یہ جو آج آپ نے دل کے والے سے بات کی، تو ایسے پیشنٹ کو عموماً بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے،
بعض اوقات لو ہوتا ہے لیکن زیادہ تر ہائی ہوتا ہے. تو اس میں ایک نسخہ بتا دیتا ہوں کہ بڑا کمال کا نسخہ. اگر یہ نسخہ بلڈ پریشر کے لیے استعمال کیا جائے تو آپ 1-2 ماہ استعمال کرنے کے بعد آپ کا بلڈ پریشر ویسے ہی نارمل رہے گا اور آپ کی طبیعت ٹھیک رہے گی. لیکن بلڈ پریشر کو پہلے سمجھ لیں، بلڈ پریشر کوئی بیماری نہیں ہے، یہ ایک سمٹمز ہے. سمٹمز کیا ہے کہ آپ کو آپ کی یا تو کڈنی میں ایشو آ رہا ہے، یا آپ کے اسٹمک میں ایشو آ رہا ہے، یا آپ دماغی کام بہت زیادہ کر رہے ہیں، اسٹریس لے رہے ہیں، آپ کو کہیں نہ کہیں کی پرابلم ہے. اب اس کو ڈھونڈیں وہ کس جگہ پہ مسئلہ ہے. جیسے گاڑی آپ لیتے ہیں، آٹو گاڑی آپ نے لی، اب آٹو گاڑی میں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی بھی مسئلہ ہے تو اس کے نا وہاں پہ لائٹ بلنک کرنا شروع ہو جاتی ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کہیں نہ کہیں کو مسئلہ ہے گاڑی میں. جیسے ہمارا دروازہ کھلا رہ جائے تو وہ آواز آنی شروع ہو جاتی ہے تھوڑی سی، یا لائٹ بلنک کرنا شروع ہو جاتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں فوراً کون سا دروازہ کھلا ہے، اس دروازے کو بند کر دیتے ہیں، وہ لائٹ بند ہو جاتی ہے. اسی طرح کہیں بھی کوئی فالٹ ہے تو وہاں پہ لائٹ شو ہوتی ہے. اسی طرح ہمارے جسم میں جب بھی ہمارا بی پی ہائی رہنا شروع ہو یا لو رہنا شروع ہو، اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کی باڈی میں کہیں نہ کہیں مسئلہ آ رہا ہے. اس کو کسی اچھے معالج کو دکھائیں تاکہ وہ ڈائیگنوز کرے، تو پھر اس کے بعد اس کا علاج کریں تو آپ کا بی پی نارمل رہے گا. ہم وہاں پہ کیا کرتے ہیں، وہاں پہ ڈائیگنوز نہیں کرواتے، آپ اچھے معالج کو چیک اپ نہیں کرواتے، بی پی کی دوائی شروع کر دیتے ہیں. اور پھر بلڈ پریشر کی دوائی لوگ دھڑا دھڑ کھائی آ رہے ہیں، اور 10-10 سال، 15-15 سال، 20-20 سال. پھر اس کا سائیڈ افیکٹ کیا ہوتا ہے، کڈنی فیل ہو جاتی ہے، کریٹینائن اور یوریا بڑھ جاتا ہے. آپ میرے پاس جتنا پیشنٹ آتا ہے 90% جو کڈنی کا 95% جو کڈنی کا پیشنٹ آتا ہے کریٹینائن اور یوریا بڑھا ہوا، وہ لوگ ہوتے ہیں جو بلڈ پریشر اور شوگر کی دوائی مسلسل کھا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہاں پہ بلڈ پریشر کو بالکل بھی ہلکا نہ لیں. یہ انسان کا، یہ اسے سائلنٹ کلر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اندر ہی اندر انسان کو ختم کر دیتا ہے. تو اس کے لیے بڑا سادہ سا نسخہ ہے. اس میں سندل سفید لے لیں 50 گرام، سبز الائچی لے لیں 50 گرام، زیرہ سفید لے لیں 50 گرام، دھنیا لے لیں 50 گرام، میتھی دانہ لے لیں 50 گرام، چھوٹی چندن لے لیں 50 گرام. یہ ساری چیزیں 50-50 گرام لے کے اس کا فائن پاؤڈر کر لیں. 1000 mg کا کیپسول بھر کے ایک کیپسول صبح ایک شام کھانا شروع کر دیں. جب نارمل پہ آ جائے پھر ایک ٹائم پہ کر دیں تازہ پانی کے ساتھ. اور کھانا کھانے سے اگر پہلے لیا جائے تو زیادہ اچھا رزلٹ ہے. اور اگر یہ ساری چیزیں خالص ہوں گی تب رزلٹ اچھا آئے گا. سندل سفید اکثر 1 نمبر نہیں ملتا. تو یہ ساری چیزیں اگر 1 نمبر ہوں تو پھر کیا ہوگا کہ یہ بلڈ پریشر جو ہے آپ کا نارمل رہنا شروع ہو جائے گا. تو بلڈ پریشر والے مریض بھی دل کا علاج کریں تو ساتھ اگر ان کا بلڈ پریشر ہائی ہے تو یہ والا نسخہ استعمال کر لیں. تو یہ آپ نے کہا کہ 1 نمبر چیزیں نہیں ملتی، تو 1 نمبر چیزیں کیسے ملیں گی؟ کیا پہچان ہوگی؟ کیسے پتہ چلے گا کہ جو چیزیں ہم خرید رہے ہیں وہ 1 نمبر ہیں کہ نہیں؟ اچھا، اس میں ایسا ہوتا ہے، آپ ایسے پنسا اسٹور سے یا آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا تعلق والا ہے یا کوئی اچھا بندہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ مستند شاپ ہے، وہاں سے لیں. اب چونکہ ہم جب نسخہ بنا کے دیتے ہیں تو بعض اوقات تو لوگ ہم ہی سے منگوا لیتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ چیزیں پرووائڈ کر دیں، بلکہ کئی تو دوائی ہی منگوا لیتے ہیں کہ آپ ہمیں پورا یہ بنا کے دے دیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بس آپ کہیں سے بھی لیں تو اسے آپ نا اکثر اوقات ہوتا کیا ہے، آپ کسی بھی پنسا اسٹور کے اوپر جاتے ہیں، آپ انہیں کہیں بے شک ریٹ کم نہ کریں، آپ اپنا ریٹ پورا لیں، بلکہ 5 روپے ایکسٹرا لے لیں، 10 روپے ایکسٹرا لے لیں پر چیز کے پیچھے، لیکن چیز اچھی والی دیں. تو میرا خیال ہے کہ جو اچھا دکاندار ہوگا وہ اسے تو اپنے پروفٹ سے غرض ہے، وہ چیز اچھی دے گا. تو انشاءاللہ آپ کو اچھی چیزیں مل جائیں گی، کیونکہ اچھی چیزیں ملیں گی تب ہی رزلٹ یہ آئے گا، نہیں تو رزلٹ نہیں آتا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جیسے ہم دل کے مریضوں پر بات کر رہے ہیں تو روزے میں ایسے کون سے سمٹمز ہوتے ہیں کہ جہاں پہ انہیں یہ آئیڈیا ہو جائے کہ یہ اب جو ہے نا ڈینجر سائنز ہیں، تو اب جو ہے ہمیں روزہ تنگ کر رہا ہے، یا ہم روزہ رکھنے کی حالت میں نہیں ہیں، یا روزہ رکھا ہوا ہے اور یہ سمٹم ظاہر ہوں تو فوراً سے پہلے جو ہے نا آپ اپنا روزہ کھول سکتے ہیں؟ اچھا، ایسی ہے کہ اس میں اسلام نے اجازت دی ہوئی ہے، اگر آپ کی طبیعت خراب ہے، بہت زیادہ طبیعت خراب ہو رہی ہے تو آپ روزہ افطار کر سکتے ہیں دن میں. اس میں ہوتا کیا ہے، سب سے پہلی بات سمجھنے والی یہاں پہ یہ کہ دل کا مریض اگر تو بلاکیج ہے تو وہ زیادہ سویر ہے تو وہ روزہ رکھتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر سویر نہیں ہے تو اس نے روزہ رکھ لیا لیکن روزے کے دوران اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اگر تو وہ سمجھتا ہے کہ اگر تو پین، اچھا یہاں پہ نا یہ سمجھنے والی بات ہے، جب بلاکیج ہوتی ہے تو پین یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے، سٹارٹ ہو کے اسی طرح پیچھے کو جاتی ہے بالکل بیک پہ، پھر یہ پورے بازو میں آ جاتی ہے.
جب یہ کنڈیشن آئے تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ آپ کی حالت خطرے میں ہے، فوری طور پہ آپ روزہ ترک کر دیں، چھوڑ دیں، اس کو افطار کر لیں، کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کی طبیعت، آپ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ دوسرا ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کو جب اٹیک ہوتا ہے تو پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، کئی ایسے افراد بھی ہوتے ہیں صرف چیسٹ کے اوپر اتنا بوجھ پڑتا ہے جیسے کسی نے کوئی چیز رکھ دی ہو، تو اس کے ساتھ ساتھ پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ گرمی، سردی کے موسم میں بھی پسینہ آنا شروع ہو جائے گا، تو آپ سمجھ لیں اس کی طبیعت بگڑ رہی ہے، اسے فوری طور پہ بحالی کی ضرورت ہے۔ اب اس میں جو میں نے کنڈیشنیں بتائی تھی یہ اب زیادہ سویئر اس میں ہوتا ہے جس کو بلاکیج ہوتی ہے۔ اب ایسا پیشنٹ جس کو کوئی ٹینشن آ گئی ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے پیشنٹ کو بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جب کوئی پریشانی آتی ہے تو یہاں پہ پین شروع آتی ہے۔ اب پین اگر اس کی پریشانی کو اس کو اسی ٹائم پہ تھوڑا سا ٹریٹ نہ کیا جائے، اسے گپ شپ لگا کے اس کے موڈ کو چینج نہ کیا جائے تو وہ ٹینشن لے لے کے اس کی پین بڑھتی جاتی ہے، اور وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا 3 کیفیات ہیں، ایک میں دل پھولتا ہے، وہ کہتے ہیں تیرا دل وڈا ہو گیا، تو وہ کیا ہوتا ہے، دل پھول رہا ہوتا ہے، تو وہ بھی خطرناک ہے۔ اگر دل سکیڑ میں ہے وہ بھی خطرناک ہے، اگر دل پھیل رہا ہے، تحلیل ہو رہا ہے، تو یہ بھی خطرناک سمٹمز ہیں۔ تو اس میں جو بھی اگر تو گرمی کی وجہ سے تحلیل ہو رہا ہے تو آپ اسے ٹھنڈی جگہ پہ جا کے ریسٹ کروا دیں، اگر روزہ نبھا سکتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں تو اپنی جان کا رسک بالکل نہ لیں۔ اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی سمٹمز آ رہی ہے آپ اپنا روزہ چھوڑ دیں، کیونکہ یہاں پہ اسلام اجازت دیتا ہے آپ اس روزے کو بعد میں پورا کر لیں بالکل یا کسی کو رکھوا دیں۔ ہارٹ پیشنٹ بالکل بھی یہ غلطی نہ کرے، کیونکہ اس کی چھوٹی سی غلطی اس کی جان لے سکتی ہے، تو بالکل اس لیے یہاں پہ احتیاط ضروری ہے۔ اچھا حکیم صاحب، ایک چیز اور ہوتی ہے کہ جن کے بائی پاس ہوئے میں ہیں، جی جی ٹھیک ہے، جن کو کوئی ہارٹ کا کسی بھی قسم کا آپریشن ہوا ہوا ہے، کوئی سرجری ہوئی ہے، کسی کے والز کا کوئی پرابلم تھا، کسی کے اسٹنٹ ڈلے ہوئے ہیں، کسی کا بائی پاس ہوا ہوا ہے، تو کیا وہ لوگ اگر اچھا فیل کر رہے ہیں یا صحت مند فیل کر رہے ہیں یا ان کو اب ایسا کوئی ایشو نہیں ہے لیکن 1-2 سال پہلے سرجریز ان کی ہوئی ہیں، تو وہ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ ان کے لیے تو کوئی خطرے والا مسئلہ نہیں بن سکتا؟ یہ سوال آپ کا بڑا زبردست اس لیے ہے کہ واقع ہی کئی لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا اور وہ روزہ نہیں رکھ رہے ہوتے۔ یہاں پہ میں اپنے والد صاحب کی بات بتاتا ہوں، ان کی نا 3 وال بند اور مین جو آرٹری ہے اس کے اندر بھی بلاکیج تھی۔ انہوں نے جب یہ ایکسرسائز کی، پرہیز کیا، قہوہ جات پیے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ایکسرسائز تھی اس نے بڑا فرق ڈالا۔ تو اس سے کیا ہے کہ الحمدللہ صرف 1 سال انہوں نے روزے نہیں رکھے تھے، اب وہ روزے رکھتے ہیں، عام دنوں میں بھی رکھتے ہیں اور رمضان میں تو الحمدللہ سارے رکھتے ہیں۔ صرف ایسا پیشنٹ احتیاط یہ کرے کہ وہ صبح کے ٹائم پہ جو لسی یا دودھ وہ پیتا ہے، دہی استعمال کرتا ہے، وہ استعمال نہ کرے، کیونکہ ایسی چیز استعمال کرنے سے ہارٹ پیشنٹ جو ہے وہ تکلیف میں آ جاتا ہے، بلاکیج شروع ہو جاتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایسی چیزیں جیسے پائے وغیرہ ہیں، تو ایسی چیز استعمال نہ کرے جو جا کے خون کو ٹھیک کرے، گاڑھا کرے، کلاٹ پھر دوبارہ نہ بن جائے۔ تو ایسا پیشنٹ روزے رکھ سکتا ہے، بلکہ ایسے پیشنٹ کو روزے رکھنے چاہیے۔ دیکھیں، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ ہر جاندار چیز نے چکھنا ہی چکھنا ہے۔ تو جب انسان فٹ ہے تو اسے کوشش کرنی چاہیے، پہلے وہ 1 روزہ رکھے، اگر کچھ نہیں ہوتا تو وہ آہستہ آہستہ 1 روزہ چھوڑ کے رکھنا شروع کر دیں، پھر آہستہ آہستہ پورے روزے رکھنا شروع کر دیں۔ لیکن میں نے یہاں پہ دیکھا جو بھی ایسے پیشنٹ ہیں، ہارٹ پیشنٹ، اگر وہ ایکسرسائز کرتے ہیں تو وہ بڑے فٹ رہتے ہیں۔ اگر وہ ایکسرسائز نہیں کرتے، عام روٹین میں عام آدمی بھی اگر وہ مشقت والا کام نہیں کرتا، فزیکل ایکٹیویٹی اس کی نہیں ہے، ایکسرسائز نہیں کرتا، واک نہیں کرتا، آج نہیں تو کل اس نے ہارٹ پیشنٹ بننا ہی بننا ہے۔ اس کی وجہ کہ کھانا کھایا لیٹ گئے، یہ اس کے اوپر آپ نے بات نہیں کی کہ یہ ہوتا کیوں ہے، ہونے کی تو بنیادی وجوہات ہوتی ہیں نا۔ تو یہ ہوتا یہ ہے کہ اب والد صاحب تھے نا ہمارے، تو وہ والد صاحب اب ہمارے الحمدللہ روزے رکھ رہے ہیں۔ تو جب وہ بیمار تھے تب وہ بیمار ہوئے کیوں؟ کھانا ان کا بہت زیادہ تھا، اور کیا کھانا تھا؟ مرغن اغذیہ، پائے اور دہی بلے، چائے، ٹھنڈا پانی، کولڈ ڈرنک بہت زیادہ پیتے تھے۔ مقصد اس طرح کی ایسی چیزیں بہت زیادہ جب آپ انٹیک کرتے ہیں تو پھر آپ کے اندر پرابلم شروع ہوتی ہے۔ اور پھر دوسرا، ہمارے گھروں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگ جب بھی کچھ کرنے کے لیے اٹھنے لگے تو ہم کہتے ہیں نہیں آپ بیٹھ جائیں، ہم کر دیتے ہیں، ہم لا کے دے دیتے ہیں، ہم یہ کر دیتے ہیں، کہ مطلب ہم ان کو بالکل ہی بیڈ پہ بٹھا دیتے ہیں، جو ہمارے بزرگوں کو زیادہ بیمار کرتے ہیں۔ ہم اپنی ماؤں کو
وہ ذرا سا 50s 60s میں جاتی ہیں تو ہم انہیں بالکل ہی کہہ دیتے ہیں نہیں آپ بیٹھے ہم کر دیتے ہیں، لیکن وہ جو ہم کرنے میں ان کو بٹھا دیتے ہیں یا بالکل بیڈ پہ رکھ دیتے ہیں کہ بھی آپ لوگ ادھر بیٹھے، وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو چہل قدمی کرنی چاہیے، اٹھ کے تھوڑا بہت اپنا کام کر لینا چاہیے، اس سے ایک تو مائنڈ ایکٹیو رہتا ہے، آپ کی صحت بھی اچھی رہتی ہے۔ یہ آج آپ نے اتنا زبردست سوال کیا ہے کہ لوگ جو یہ سنیں گے نا تو آدھے اسی سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کی بنیادی وجہ ہمارے والد صاحب بھی ایسا ہی ہوا، جب ہم سارے کام کرنا شروع ہوئے تو ہم نے انہیں ریلیکس کر دیا۔ اب انہوں نے کھانا کھانا، لیٹ جانا، موبائل دیکھ لینا، ٹی وی دیکھ لینا، ہوا کیا کہ 6 ماہ کے اندر اندر ان کی اتنی طبیعت خراب ہو گئی بیٹھ بیٹھ کے کہ وہ چل ہی نہیں سکتے تھے، 4 پائی سے اٹھ کے چلنا محال تھا۔ تو جب ان کی طبیعت خراب ہوئی نا تو میں نے والد صاحب کو پھر چیک اپ کیا، تو میں نے کہا آپ کو تو شوگر ہو گئی ہے۔ تو جب میں نے چیک اپ کیا، شوگر کا کہا تھوڑا سا ڈرایا انہیں، تو میں نے کہا آپ نا واک کیا کریں، آپ جایا کریں پارک میں۔ تو مجھے جیسے والدین ہوتے ہیں، میرے کو اتوں باہر تریا نہیں جاتا، نماز پڑھنے جایا نہیں جاتا تو میں واک کراں، میں تو سیڑھیاں اڑدا، میرا ساہ نہیں رلدا، تو مینوں کہہ رہا واک کر، میرے کو نہیں واک ہوندی۔ میں کہا ابا جی پھر تیار ہو جو، اگے تانوں نا شوگر تو بعد نا دل ول طبیعت جا رہی ہے۔ اچھا یہ میں نے کہا نا انہیں تھوڑی سی سمجھ آ گئی۔ اس کے بعد انہوں نے واک شروع کر دی، طبیعت بہتر ہونا شروع ہو گئی، لیکن اسی دوران واقع ہی دل کا اٹیک ہو گیا۔ جب دل کا اٹیک ہوا پھر میں نے کہا، میں نے آپ کو بتایا تھا نا پرہیز بھی کریں ساتھ۔ اس کے بعد صرف ایک ہی کام کیا، ایک تو وہ اب بیٹھتے بھی ہیں شاپ پہ، پورا دن چلتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، صبح ایکسرسائز کرتے ہیں، واک کرتے ہیں۔ اور میں بہت سارے لوگوں کو اپنے والد صاحب کی مثال دیتا ہوں کہ وہ چل نہیں سکتے تھے، تو آج وہ الحمدللہ ہم سے زیادہ فٹ نظر آتے ہیں۔ آپ کہیں کبھی دیکھیں نا انہیں ہماری وہ تصویروں میں، ویڈیو میں، تو ہم سے زیادہ ینگ لگتے ہیں۔ بنیادی وجہ کیا؟ انہوں نے اس وقت سے وہ بستر چھوڑا، ورکنگ شروع کر دی۔ ایسا ہی معاملہ ماؤں کے ساتھ ہے، جو ایجڈ عورتیں ہیں، جیسے آپ نے بات کی تھوڑی سی ایج زیادہ ہوئی تو بیٹے نے کہا اپنا کام کریے، آپ بیٹھی رہیں، ہم پکا کے لیتے ہیں۔ انہیں کام کرنے دیں۔ میں نے اپنی زندگی میں جو سیکھا ہے، جو سمجھا ہے اتنے عرصے میں، حکمت میں، ایسے افراد، بیٹیوں ہوں، بہنیں ہوں، مائیں ہوں، بزرگ ہوں، بھائی ہوں، جو لوگ فزیکلی چلتے پھرتے ہیں، ایکٹیویٹی اچھی ہے، وہ دل کے امراض میں نہیں آتے، بلکہ دل ہی نہیں، نہ ان کا اسٹمک خراب ہوتا ہے، نہ وہ بیمار ہوتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجوہات میں دیکھیں، پاسٹ میں اگر ہم جائیں پیچھے، تو پہلے عورتیں کیا کرتی تھی، گھر کا کتنے بڑے گھر ہوتے تھے، اس میں وہ پوچھا لگانا، جھاڑو پھیرنا، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے کام کرنے کے بعد زمینوں کے اوپر جا کے وہ کھانا بھی دے کے آتی تھیں، گندم بھی کاٹتی تھیں، کام کرتی تھیں، اور عورتیں کتنی فٹ ہوتی تھیں۔ آج اگر ہم کمپیریزن کریں ہماری والدہ یا اس کی والدہ یا اس کی والدہ، تو ان کے اگر 8 10 بچے تھے تو وہ اینڈ تک فٹ تھی۔ میری والدہ کو 60 ایئر کے قریب وفات پائی ہے، تو وہ بالکل الحمدللہ فٹ رہی ہیں۔ اچانک طبیعت اپسٹ ہوئی ہے کرونا میں تو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، ادروائز جتنی انہوں نے زندگی گزاری ہے الحمدللہ فٹ گزاری ہے۔ مقصد یہاں پہ بات کرنے کا، جہاں سے بات چلی تھی، آپ دیکھیں جو لوگ فزیکلی ایکٹیویٹی یعنی کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رہتی ہیں۔ میرے پاس ایک نا چند دن پہلے پیشنٹ آیا، تو وہ کہہ رہا کہ میں نا باہر ایک کنٹری میں نا، میں نے ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، تو بہت بڑا ہاسپٹل ہے، اس نے بہت سارے لوگ رکھے ہیں، لیکن مجھے چیک کر رہا تھا تو ساتھ ساتھ ہر ٹیبل پہ خود فائل پکڑا کے آ رہا ہے، ساتھ کام کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا آپ کے پاس اتنے امپلائر ہیں، لیکن آپ خود جا کے کیوں دے رہے؟ کہتے ہیں آج میری 100 کے قریب ایج ہے، تو آپ میرا فٹنس لیول دیکھیں اور اپنا دیکھیں اور باقی لوگوں کا دیکھیں۔ جو لوگ ہر تھوڑی دیر بعد تھوڑا سا چل لیتے ہیں، ان کی فزیک خراب نہیں ہوتی۔ جو لوگ مسلسل، آپ دیکھیں دل کا اٹیک کیسے افراد ہوتے ہیں جن کو دل کا ایشو ہوتا ہے، بلاکیج آتی ہے، ایسے افراد جو کھانا کھایا بیٹھے رہے۔ اب ہمارا کام جو ہے نا، بیٹھنے والا زیادہ ہے، سٹنگ والا زیادہ ہے۔ میں بھی مطلب کرتا ہوں تو اس میں نے ہر نماز کا بھی وقفہ ہوتا ہے، نماز کے علاوہ بھی میں نے تھوڑی دیر بعد چلنا ہوتا ہے۔ تھوڑا سا چلنے سے آپ کے جو جوائنٹ ہیں وہ ورکنگ میں رہتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پہ جو آپ نے نقطہ اٹھایا تھا کہ اگر لوگ چلتے پھرتے رہے، ہم اپنے ماں باپ کو بوڑھا سمجھ کے بٹھائیں نا، انہیں ورکنگ کرنے دیں، کچھ نہ کچھ، لازمی نہیں کہ وہ بہت زیادہ کریں، کچھ نہ کچھ کرنے دیں، وہ کرتے رہیں، تو اس سے تو وہ ان کا فٹ رہیں گے۔ مائنڈ بھی بزی رہے گا اس سے بہت بڑا اور ہے۔ ان کی فزیکل ہیلتھ بھی اچھی رہتی ہے۔ ہم جب ان کا بالکل خالی دماغ چھوڑ دیتے ہیں اور انہیں بالکل بیڈ پہ بٹھا دیتے ہیں، تو وہ بیچارے نہ چاہتے ہوئے بھی بیمار ہو جاتے ہیں، ڈفرینٹ بیماریاں ان پر اٹیک کر سکتی سب ہیں۔ سے بڑی بیماری غصہ، یہ اتنا بڑھ جاتا ہے۔ ہمارے والد صاحب جب سے پارک جانا شروع ہوئے ہیں تو بہت کم ہو گیا، نہیں تو بہت زیادہ غصے والے تھے۔
پارک میں جانے سے، اگر آپ پارک میں جاتی ہیں، تھوڑا سا چلتی پھرتی ہیں، لوگوں سے ملتی ہیں، رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں، آپ کا مائنڈ فریش ہوتا ہے، نفسیاتی مریض نہیں بنتے آپ. اور انسان کو بڑھاپا کب مارتا ہے؟ جب بڑھاپے میں آ کے اولاد اپنی ماں کے پاس نہ بیٹھے، باپ کے پاس نہ بیٹھے، دکھ سکھ نہ کرے، بات چیت نہ کرے، گپ شپ نہ لگائے. تو ایسے میں پھر جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، کیونکہ انہیں اپنی بات سنانی ہوتی ہے، ان کی بات سننے والا کوئی نہیں ہوتا. میرے پاس ایسے ایسے پیشنٹ آتے ہیں جو صرف اپنی بات سنا کے آدھے ٹھیک ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نہ ہماری کوئی ڈاکٹر بات سنتا ہے، نہ ہمارے بچے سنتے ہیں، نہ ہمارا کوئی سنتا ہے. تو جب بات سنتا ہوں پہلے تو اتنا خوش ہو کے نا اتنی ساری دعائیں دیتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے صرف اپنے دل کا حال سنانا ہوتا ہے. جب اب دل کا حال سنا کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. اس کی مثال عام روٹین میں ہم دیکھیں، کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، وہ مریض ہوتے ہیں، پیشنٹ ہوتے ہیں. اب اس میں ہوتا ہے کیا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہو رہے ہوتے، کیور نہیں ہو رہے ہوتے، لیکن کوئی ایسا فرد آتا ہے ان کا پتہ لینے کے لیے، جو بھائی بھی ہو سکتا ہے، بہن بھی ہو سکتی ہے، اور ماموں بھی، چاچو بھی، کوئی بھی ایسا رشتہ آتا ہے. جب وہ آتا ہے تو بندہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. تو وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ چیز اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ بیماروں کی عیادت کیا کرو. خاص کر کے جمعے والے دن اگر آپ کسی بیمار کی عیادت کرتے ہیں، آپ قبرستان جاتے ہیں، آپ نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، درود شریف کثرت سے پڑھتے ہیں، یقین کریں یہ وہ اعمال ہیں سیدھا آپ کو جنت میں لے جائیں گے. اور مریض جو ہے اس کی عیادت کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے. کوئی پتہ نہیں جس مریض کی آپ عیادت کرنے جا رہے ہیں صرف آپ کو دیکھ کے وہ ٹھیک ہو جائے، آپ کو دیکھ کے اٹھ کے بیٹھ جائے. تو اس لیے ہمیں عیادت کرنے جانا چاہیے. تو اس لیے یہ چھوٹے چھوٹے معاملے بیماری کے ساتھ، خاص کر کے چونکہ دل کا ہمارا ٹاپک تھا، تو دل کے حوالے سے یہ بھی اس میں یہ بھی آ جاتا ہے نا، آپ کسی کا دل رکھنے کے لیے چلے جائیں تو اس سے بھی اس کا دل بہل جائے گا، طبیعت بہتر ہو جائے گی. حکیم صاحب، اکثر ہمارے پرابلم سٹمک میں چل رہا ہوتا ہے لیکن دباؤ ہمیں یہاں پہ محسوس ہو رہا بالکل ہوتا ایسا ہے، ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم اس کو فیل کر رہے ہوتے ہیں، خدا نخواستہ پتہ نہیں ہمیں دل کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ سٹمک کی وجہ سے ہمارا پریشر ہے یا دل کا کوئی پرابلم سٹارٹ ہو گیا ہے؟ اس کا ہم ڈائگنوز کس طرح کریں گے؟ اچھا، اس کا ایسا ہوتا ہے کہ ایسے افراد جن کے اندر گیس بہت رہتی ہے، کانسٹیپیشن رہتی ہے، ایسا پیشنٹ جب بھی بریانی کھائے گا، دہی بلے کھائے گا، زیادہ ٹھنڈا پانی پیے گا یا کوئی ایسی چیز کھا لے گا، تو بعض اوقات بالکل دل کے جو نیچے ہے نا وہ معدے کا منہ ہے. معدے کا جو ایسا سسٹم یہ پورا اس طرح آتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ دل کے اوپر بوجھ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب فم معدہ اگر معدے کے منہ کے اوپر بھی سوزش ہوگی تو وہ ایسا ہی لگے گا جیسے دل کا مسئلہ ہو گیا. اس کو چیک کرنے کے لیے میں ایک دفعہ گیا ہاسپٹل. وہاں پہ جب گیا تو میں نے زیادہ تر، اب ہارٹ پیشنٹ تو تھے ہی تھے کارڈیالوجی میں، لیکن اس میں کثیر تعداد میں ایسے افراد تھے جنہیں ہلکی سی پین ہوتی ہے، جاتے ہیں، وہ دل کا ایشو نہیں ہوتا، وہ بیسیکلی سٹمک کا ایشو ہوتا ہے. جیسے ہی سٹمک ٹھیک ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں آج کل جو پیشنٹ بہت ذرا یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں دل کا پرابلم ہے، تو وہ دل کا نہیں ہوتا، وہ سٹمک کا ہوتا ہے. وہ کسی بھی اچھے معالج سے جا کے مشورہ کریں، نہیں تو گھر میں ایسی 2-4 چیزیں بتا دیتا ہوں وہ استعمال کریں تو اس سے ان کا مسئلہ کلیئر ہو جائے گا. سب سے پہلا کام تو فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ اور مرغن اغذیہ، ٹھنڈا پانی، کولڈ ڈرنک، میدے والی چیزیں، ان کا استعمال کم کریں. اس کے بعد گھر میں ہمارے پودینہ پڑا ہوتا ہے، تازہ بھی مل جاتا ہے. اجوائن بڑی سستی سی چیز ہے، یہ بھی پڑی ہوتی ہے گھر میں. کالی مرچ یہ بھی گھر میں پڑی ہوتی ہے. ادرک یہ بھی گھر میں پڑا ہوتا ہے. اگر یہ 4 چیزوں کا قہوہ بنا کے استعمال کر لیا جائے تو یہ گیسٹرک پرابلم کے لیے بھی اچھا ہے، دل کے لیے بھی اچھا ہے. 2 کام کرے گا. اگر آپ کے یہاں پہ بوجھ ہے فوری طور پہ ختم کر دے گا. تو اس لیے اس کا استعمال کیا جائے. اگر ان 4 کا قہوہ نہیں بنانا تو یہ خشک چیزیں بھی مل جاتی ہیں ساری، جیسے سونڈ ہے، ادرک جو ہے خشک سونڈ مل جاتا ہے. اس میں آپ پھر کالا نمک صرف ایڈ کریں اور سونف ایڈ کریں. اس کا آپ سفوف بنا لیں، پاؤڈر بنا لیں. پاؤڈر بنا کے آپ چمچ کا 1/4 حصہ صبح شام کھا لیا جائے تو فوری طور پہ ریلیف مل جاتا ہے. معدے میں جو گیس ہوتی ہے وہ اس کا اخراج ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ جو پین ہوتی ہے یا بوجھ پڑ رہا ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ حکیم صاحب آپ کے آنے کا اور اتنی اچھی انفارمیشن دینے کا، اتنے عمدہ نسخے دینے کا. انشاءاللہ دوبارہ ضرور ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی اویئرنیس کے ساتھ.
आई होप कि इस पॉडकास्ट ने आपको काफ़ी हेल्प आउट किया होगा। अगर इसी से रिलेटेड आपका कोई भी और सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ हेल्थ वाइज कंटेंट बनाती हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो सुनो पॉडकास्ट हेल्थ को सब्सक्राइब करें।